الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی کتاب مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی کراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو یعنی آپ کے استعمال شدہ پانی کو، وہ پانی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو چکا ہے، وہ پانی جو آپ کے بدن سے ٹچ ہو چکا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں. اب حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب منظر دیکھا. اور میرے بھائیوں، روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو یعنی آپ کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے لڑتے تھے. یعنی جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ تو اپنے چہرے پر اپنے چہرے پر مل لیتا تھا، لیکن جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسرے کے چہرے سے تری لے کر دوسرے کے جسم سے تری لے کر اپنے جسم پر ملتا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہمارے جسم کی طرح نہ سمجھنا، اس لیے کہ آپ تو مقدس تھے، آپ تو پاکیزہ تھے. ہمارے پسینے میں بدبو ہے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں نہیں ہو سکتی ہیں. اور میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی میں بھی اللہ نے ایک تاثیر رکھی تھی. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے میرا پورا جسم کمزور ہو گیا تھا، یعنی بیٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بار بار مجھے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ بار بار مجھے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لائے میری عیادت کے لیے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی سے ٹچ ہو چکا ہے، یعنی جسم سے وہ پانی جو لگ چکا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا گیا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں تو بے ہوش تھا چونکہ گھر والوں نے مجھے بتلایا تھا. بخاری شریف میں بلکہ ہر کتاب میں، سیاح کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ یعنی وضو کے پانی کو میرے اوپر
डाला गया, मेरे ऊपर छिड़का गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी। फिर मौत तक कभी अल्लाह ने मुझे बीमारी नहीं दी बल्कि बीमारी से महफूज रखा। और बुखारी शरीफ में एक और सहाबी जिक्र फरमाते हैं, सहाबी का नाम है हज़रत साहिब इब्ने यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अपने बचपने का वाक़या जिक्र फरमाते हैं कि बचपन में मेरे सर में इतना सख्त दर्द हुआ और ऐसा दर्द था जो काबिल बर्दाश्त नहीं था। हज़रत साहिब इब्ने यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे मेरी खाला हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर पहुँची है और मेरी खाला ने हुजूर से फरमाया मेरे महबूब ये मेरा भांजा है, मेरे भांजे के सर में सख्त दर्द है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साहिब इब्ने यजीद फरमाते हैं मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और वज़ू के मुस्तअमल पानी को यानी इस्तेमाल शुदा पानी को मैंने पी लिया। यानी हज़रत अक़दस का वो पानी जो हज़रत अक़दस के जिस्म से टच हुआ था उस पानी को मैंने पिया। हज़रत साहिब इब्ने यजीद फरमाते अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुझे मुकम्मल सर में दर्द था, अल्लाह ने मुझे मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी। लेकिन हज़रत साहिब इब्ने यजीद फरमाते हैं मौत तक मेरे दुनिया से जाने तक कभी फिर मुझे सर में दर्द नहीं हुआ। चूँकि हदीस पाक का पैगाम मुझे आपको सुनाना है। जब सहाबाए किराम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा पानी को नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल रहे हैं, अपने जिस्म पर मल रहे हैं। अब हमारे आका ने ये अजीब मंजर देखकर सहाबाए किराम से सवाल कर लिया मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ए मेरे सहाबाए किराम ये काम जो तुम कर रहे हो कि मेरे जिस्म से लगे हुए पानी को नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मल रहे हो, आखिर कौन सी चीज़ तुम्हें ऐसा काम करने पर मजबूर करती है, कौन सी चीज़ तुम्हें ऐसा काम करने पर उभारती है। अब सहाबाए किराम का जवाब सुनो, क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूली, सहाबाए किराम ने जवाब दिया अल्लाह की मोहब्बत, आकाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें ऐसा काम करने पर मजबूर करती है। लेकिन मेरे भाइयों दुनिया का उसूल ये है, दुनिया का कायदा ये है, दुनिया का कानून ये है कि जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है उसकी भी ख्वाहिश होती है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ सामने वाला भी मुझसे मोहब्बत करे। ये हर इंसान की ये तमन्ना होती है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। अब इस हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस ने मोहब्बत का तकाज़ा समझाया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दिल ये चाहे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, बोलो चाहता कि नहीं चाहता हमारा, जिसका दिल ये चाहे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, या ये दिल चाहे कि अल्लाह ख़ुद उससे मोहब्बत करे और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो तीन काम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। चूँकि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अल्लाह ने वो कमाल रखा था, हमारे आका का जिस्म अल्लाह ने मुक़द्दस बनाया था, पाकीज़ा बनाया था। बल्कि सहाबाए किराम का बयान है कि जब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र जाते थे, गुज़रने के 40 कदम तक
اس راستے پر خوشبو آتی تھی اور گزرنے والا آدمی محسوس کر لیتا تھا یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایسے پاکیزہ نبی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، 3 چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نمبر 1 شان مصطفیٰ، اگر ہمیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آئے تو نمبر 2 محبت مصطفیٰ، اگر مقام سمجھ میں آئے گا تو محبت دل میں آئے گی، اور نمبر 3 اطاعت مصطفیٰ، اگر محبت دل میں آئے گی تو اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ کل انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ 3 کام کون سے۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو ایک دعا بتلا دیتا ہوں، یہ دعا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے بدن کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ کان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ آنکھوں کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وہ چھوٹی سی دعا ہے، ہر ایک کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں اللہ نے نور رکھا ہے، اللہ نے پاور رکھا ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سنت سمجھ کر تو زندگیوں میں چینجنگ ضرور آئے گی۔ وہ چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے آقا فجر کے بعد یعنی صبح شام 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم عافینی فی بدنی، 4 جملے ہیں، اللہم عافینی فی بدنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو میرے بدن کو سلامت رکھ، بیماریوں سے بھی سلامت رکھ، اور نیت یہ کرنی چاہیے اللہ گناہوں سے بھی سلامت رکھ۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اے اللہ تو میرے کانوں کو بھی سلامت رکھ، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ تو میری آنکھوں کو بھی سلامت رکھ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ تو بہت چھوٹی سی دعا یاد کرو گے انشاءاللہ، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور نیت یہ کریں گے کہ اللہ تو گناہوں سے بھی محفوظ رکھ، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے جسم کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا یاد کر کے پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔